السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے قحط سالی، پریشانیوں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے شکار ہوں گے یا ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ پوری حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے پوری حدیث کا مختصراً ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہیں سزا ضرور ملے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے ہو۔ 5 آزمائشوں میں اگر مبتلا ہو گئے تمہارے اندر یہ 5 قسم کی بیماریاں یا برائیاں اگر آ گئیں تو تم سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے معترضہ کے طور پہ فرمایا کہ اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ یہ چیزیں، یہ 5 چیزیں تم کو پہنچے یا تم تک پہنچیں یا تم لوگ ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم میں طاعون اور بھوک مری کی بیماری اس وقت تک عام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ لوگ اعلانیہ طور پر کھلم کھلا بے حیائی کا شکار نہ ہو جائیں۔ یعنی جب کوئی قوم کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگتی ہے، اعلانیہ طور پر بے حیائی کرنے لگتی ہے، تو اس قوم میں طاعون کی بیماری اور بھوک مری یہ عام ہو جاتی ہے، اور ایسی یہ بیماری ہوتی ہے کہ التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ ان کے اسلاف میں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں یہ بیماری کبھی اس قسم کی بیماری آئی نہیں تھی۔ نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں ناپ اور تول میں کمی کی بیماری آ جاتی ہے، لوگ ناپ اور تول میں کمی کرنے لگتے ہیں، تو انہیں قحط سالی یا معاشی بدحالی یا جابر و ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ جب ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں لوگ تو ان پہ قحط سالی عام ہو جاتی ہے، معاشی بدحالی ہونے لگتی ہے، اور بادشاہوں، ان کے حکمرانوں کے ظلم و ستم ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نمبر 3، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب لوگ زکوٰۃ سے منہ پھیر لیتے ہیں، زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، تو آسمان سے بارش ان پر روک دی جاتی ہے، آسمانوں سے بارش ان پر کم ہو جاتی ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوا، اور یا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، کہ اگر جانور نہ ہوتے، بہائم نہ ہوتے تو بارش نہ ہوتی۔ اور نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آج کے دور میں پوری طرح سے صادق آ چکا ہے، کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے
جو عہد و پیمان انہوں نے کیا ہے جب وہ توڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان پر ان کے علاوہ قوم سے ان سے دوسری قوموں سے اللہ رب العالمین ان کا دشمن ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ تو وہ سب کچھ لے لیتے ہیں ان سے جو ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یعنی جو ان کی کمائی ہوتی ہے، ان کی جمع پونجی ہوتی ہے، وہ اس کو ہتھیا لیتے ہیں، لوٹ لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ایسے غیر لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اور 5ویں نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے حکمران کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین مما ویتخیروا مما انزل اللہ، اور اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان پر نازل کیا ہے، یعنی جو احکامات، جو قوانین قرآن و سنت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان پر دیے ہیں، اور جب وہ حاکم لوگ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا بند کر دیتے ہیں الا جعل اللہ بأسهم بینہم تو اللہ رب العالمین انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے، وہ آپس کی لڑائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے، اور علامہ البانی نے اس کو السلسلہ صحیحہ کے اندر بھی نقل کیا ہے، حدیث نمبر 106، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور آج کل انہی بیماریوں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے، اگر آپ اپنے معاشرے میں یا عالمی حالات کو دیکھیں گے، مد نظر رکھیں گے، تو کہیں پہ مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس کا سبب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ لوگ جب حکمران کو کتاب و سنت سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے تو آپسی لڑائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، جب اس عہد و پیمان کو توڑ دیں گے، جب وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، جب وہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی میں مبتلا ہو جائیں گے، شراب نوشی میں مبتلا ہو جائیں گے، زناکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، جب وہ جھوٹ بولنے پہ اور ظلم کرنے پہ آ جائیں گے، تو لوگ کیا ہوگا کہ لوگ ان پر اللہ رب العالمین غیر کو مسلط کر دے گا، اور وہ اس کے شکنجے سے نہیں بچ سکیں گے، اور وہ ان کو لوٹ مار کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے حال آنکھوں سے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام لوگوں کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔